سندھ گورنمنٹ نے کچھ اچھا کام بھی کیا تو یہ بھی گزارش. اب جیسے ریڈ لائن ہے، اب یونیورسٹی روڈ آپ جاتی رہی ہیں، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری اگلی نسل بھی ریڈ لائن کے ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی ہوگی. مجھے یہ ابھی فی الحال تو 2027 تک لے گئے ہیں وہ اس پروجیکٹ کو. تو عدیل صاحب اسٹیبلشمنٹ بھی تو پھر بیسک ڈیموکریسیز کی طرف چلے گئے. ایوب خان انلائٹن ڈیموکریسیز کے چلے گئے. مشرف صاحب، میں آپ سے یہ بھی گزارش کر لوں نا کہ دوسرے ماڈلس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے قریب سے اپنی صورتحال دیکھتے ہیں نا تو کبھی کبھی پکچر بلر ہو جاتی. نہیں دیکھیے، بہت ہی پریگمیٹک علاقہ ہے کے پی کے کا. یہ واحد علاقہ ہے پاکستان کا جو جتنی زور شور سے سر پہ بٹھاتا ہے اس سے زیادہ زور شور سے اٹھا کے زمین پہ پھینکتا ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو سب جگہ بڑے ہیں. سمجھا جائے گا کہ آپ کی کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس ہے، آپ کوئی اردو اسپیکنگ تھاٹ پروسیس یا سیاست کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، جو پھر اب اٹریکٹ کرتا ہے اچھے لوگوں کو اور ایک آئی لینڈ آف ایکسلنس کریٹ کر لیتا ہے. السلام علیکم، ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آف کورس آپ لوگ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ٹوڈے آئی ایم ناٹ ایٹ دا اسٹوڈیو، آئی ایم ایٹ اندر بیوٹیفل پلیس رائٹ ناؤ. ان فیکٹ آئی وونٹ سے ایکولی بیوٹیفل، لیکن بہرحال بڑا تعلیمی ماحول ہے یہاں کا، بیکاز میں یہاں پہ اس وقت ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں موجود ہوں. اٹ از کالڈ دا ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ. اور جہاں پہ ہمارا سیٹ تھوڑا سا مختلف ہے، لوکیشن مختلف ہے، آج ہمارا ٹاپک بھی تھوڑا سا مختلف ہے، منفرد ہے، بلکہ میں یہ بولوں گا کہ وی وانٹ ٹو لیو یو ود اے فوڈ فار تھاٹ ریگارڈنگ آور کنٹری پاکستان. ہم جنرلی اسٹارٹ اپ پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ اسٹارٹ اپس، اباؤٹ بزنس کیسز اینڈ اباؤٹ اچیورز اینڈ آل. However, آن اینڈ آف ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ضرور لے کر آتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہاؤ دس کنٹری از گوئنگ. ویل وی ڈونٹ انگیج ان اے لاٹ آف پولیٹیکل ٹاک، بٹ ٹرسٹ می دیر از نتھنگ پولیٹیکل اباؤٹ اٹ. ہم جو آج بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے، دیٹس گوئنگ ٹو بی دا وے آر کنٹری از رن ایڈمنسٹریٹولی. انتظامی طور سے پاکستان کو کیسے چلایا جا رہا ہے، کہاں غلطیاں ہوئیں، امپروومنٹ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ظاہر ٹاپک ایسا ہے تو ہم ظاہر کو ایسی شخصیت بلائیں گے کہ جن کا اس ٹاپک کے اوپر عبور ہو، اور بالکل کہنا چاہیے کہ زبردست ان کا اوپینین بھی ہو اور شخصیت بھی آپ کی جانی پہچانی ہو. میں اس وقت ایز آئی سیٹ ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ موجود ہوں، اور یہاں کی ریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور صرف ان کا تعارف یہ نہیں ہے، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو یو وڈ نو دیٹ شی از اے پریٹی نون فیس آن میڈیا. ان کا اپنا ٹیلی ویژن پروگرام بھی کافی طویل عرصے رہا، اور پاکستان میں اکثر پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، سوشل ایشوز کے اوپر ڈسکشن رہتے ہیں، تو یہ اکثر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آئی بی اے کراچی سے بھی بڑا گہرا ان کا تعلق، کافی طویل تعارف رہا ہے. اپنی پوڈ کاسٹ میں ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر ہما بقائی کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ گیونگ اس اسپیس ان یور آفس. آپ کو ہم نے کافی ان کو ڈسٹرب کیا ان کے روزانہ کے کاموں سے، لیکن ڈاکٹر صاحب ٹاپک جو ہم بات کرنے والے ہیں، آپ نے میرا انٹرو سنا، وی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کو انتظامی طور سے کیسے چلایا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹولی. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی تو وی ٹاک اباؤٹ پروونسز، جہاں پہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے دیر ہیو بین سیورل مسز اینڈ ہٹس سنس آر انڈیپینڈنس. ڈو یو اگری دس فیکٹ دیٹ اپنے آپ کو ہم شاید انتظامی طور سے بھی وی ہیون بین ایبل ٹو فگر آؤٹ واٹس دا رائٹ وے فار اس؟ مجھے آپ کے انٹرو کے بعد ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب گورننگ دا انگورنیبل یاد آ گئی، اور کس طرح گورننس ہیز آلویز ریمینڈ این ایشو. اور وسائل کی کمی تو خیر ہے ہی، اور اب بہت بڑھ گئی، لیکن بہت بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ وسائل کی کمی سے زیادہ وسائل کا جوڈیشس استعمال اور وسائل کی ڈسٹریبیوشن شاید میجر ایشو بنا پاکستان کے مسائل میں. کیونکہ فار ایگزامپل مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو قلیل وسائل ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ استعمال نہیں کیے جا سکتے اور واپس ہو جاتے ہیں یا اپنوں میں بٹ جاتے ہیں اور پیریفریز میں یا مارشلائز گروپ تک نہیں پہنچ پاتے. تو میرا خیال ہے کہ گورننس اور جگہ بھی ایشو ہے، لیکن پاکستان میں میجر ایشو ہے، بیکاز ہم ہٹ اینڈ مس والی صورتحال سے ابھی تک سمجھیے چل رہے ہیں. کبھی یہ ٹرائی کر لیا، کبھی وہ ٹرائی کر لیا، لیکن ایک کنٹینیوٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. اور ریسنٹ ایئرز میں شاید پولیٹیکل پولرائزیشن نے
جس کو میں اب پولیٹیکل ٹاکسیسٹی کہتی ہوں. زہریلی سیاست نے اور نقصان پہنچایا. رائٹ. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب یہ جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کا ظاہر ہے یہ اٹس سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ٹچ اپون دیٹ لیٹر آن. لیکن اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ایڈمنسٹریٹولی وی ور پریٹی مچ دا وے انگریز ہمیں چھوڑ کر گئے تھے نیچرلی. پھر 1955 میں ہم نے وہ 2 یونٹ والا سسٹم ایک لے آئے. دیر واز ویسٹ پاکستان اینڈ دیر واز ایسٹ پاکستان. 70s میں آ کے ڈیورنگ جنرل یحییٰ خان ہم نے اس کو پروونسز میں جو ڈسٹریبیوٹ کیا تو ویسٹ پاکستان تو ادھر ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے 4 پروونسز جو ہیں وہ بنا لیے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت ہمارے آس پاس نیبرز پڑوس میں اب ہر چیز میں اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں ممالک بالکل الٹی ڈائریکشن میں نکل گئے؟ انڈیا سے نہ کیجیے, ترکی سے کر لیجیے, چائنا سے کر لیجیے, نائجیریا سے کر لیجیے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو سب جگہ بڑھے ہیں. جب ڈیفیکلٹ جغرافی ہو اور ملٹی ایتھنیسٹی ہو, ڈائیورسٹی ہو, ایتھنک ڈائیورسٹی ہو, انکریزنگ پاپولیشن ہو, تو آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو ریوزٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ there's a lot of water that has flown under the bridge, بٹ بہت نقصان اٹھایا نا 1 یونٹ نے. 1 یونٹ شاید وجہ بنا ملک کے 2 لاکھ ہونے میں, اور شاید اس لیے یہ ہوا کیونکہ جو اسپرٹ تھی پاکستان کی وہ تو 1940 تھی نا, جو فیڈریشن تھی. سو وی وینٹ اگینسٹ دا اسپرٹ اینڈ فلو آف فیڈریشن. پھر اب جو اگر میں اس کو فاسٹ فارورڈ کروں اب, تو جو یہ ایگزسٹنگ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے اندر ایک تو انٹر پروونشل کانفلکٹس ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے پانی پر بالخصوص ہیں, لیکن انٹرا پروونشل کانفلکٹس بھی ہیں. اگر میں 2 بڑے صوبوں کا نام لے لوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, سندھ از اربن رورل, ٹھیک ہے جی, کراچی اینڈ رورل سندھ. اور کس طرح جو ہارڈ کور سندھ سے اپنی جو اسٹرینتھ ڈرا کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ٹیریٹوریل ہیں کراچی کے حوالے سے. اسی طرح سیم ایتھوز آپ کو پنجاب میں بھی ملیں گے کہ سینٹرل پنجاب جو ہے وہ وہاں پہ پیسہ بھی لگا ہوا ہے, لاہور از لاہور, اور پھر جو سدرن پنجاب ہے وہاں پر ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے, بالکل جس طرح انٹیریئر سندھ میں ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے. اور 2 میجر فرق ہیں. لاہور یا سے جو پولیٹیکل پارٹی وہاں پاورفل ہے وہ سینٹرل پنجاب سے اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہے, جو سندھ میں پولیٹیکل پارٹی ہے وہ انٹیریئر سندھ سے اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہے. تو یہ ڈائنامکس بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. اور کیونکہ ایک خوف ہے ہمارے یہاں, ایک انسیکیورٹی ہے کہ اگر پروونسز ہم نے ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ فار انسٹنس پنجاب میں کریٹ کیے تو پھر اور جگہ سے بھی ڈیمانڈ آئے گی. فار ایگزامپل بلوچستان سے تو ابھی ڈیمانڈ نہیں اٹھی, لیکن کے پی کے میں ہزارہ کا ایشو ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ جو پروونسز کا ایشو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یا گورننس کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. اٹ از پولیٹیسائزڈ ٹو اے پوائنٹ ویئر ایون برنگنگ اٹ اپ جو ہے وہ آپ کو سلاٹ کر دے گا کہ آپ اگر آپ کراچی کو کہیں کہ پروونس کا اسٹیٹس دے دیں تو آپ سے غالباً یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس ہے, آپ کوئی اردو اسپیکنگ تھاٹ پروسیس یا سیاست کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. دا فیکٹ کہ ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے, لا اینڈ آرڈر کولیپس ہے, انفراسٹرکچر پہ اس طرح کی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ بات بحث میں نہیں آتی. اور نتیجتاً پھر آپ کو یہ آئیلینڈز آف ایکسلنس نظر آ جاتے ہیں نا. جب بہت لا اینڈ آرڈر خراب تھا تو ہر 20 مکانوں نے اپنا ایریا کارڈن آف کر لیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بیریکیڈز لگا لیے تھے. اب کچھ ایلیٹسٹ علاقوں میں وہ بیریکیڈز ہیں, کالونیز بن گئی ہیں. تو اٹ از بیسیکلی دا کلیکٹیو فیلئر آف دا گورننس ان دا پروونسز اینڈ ان اربن اینڈ رورل سینٹرز. سندھ انٹیریئر سندھ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی, کیونکہ وہاں پہ تو شاید کون سا میں ورٹیکل اٹھاؤں, میں اسکولنگ کہوں, میں ہیلتھ کیئر کہوں, میں انفراسٹرکچر کہوں, میں کیا کس کی بات کروں, کیونکہ مجھے کہیں بھی کوئی بہتری نہیں نظر آتی. یہاں پہ آپ کو اگر بہتری, میں بات اس پہ ختم کروں گی, اگر آپ کو کہیں کوئی بہتری نظر آتی ہے وہ انڈیویجول کی بے انتہا محنت ہے
جو پھر اٹریکٹ کرتا ہے اچھے لوگوں کو اور ایک آئیلینڈ آف ایکسلنس کریٹ کر لیتا ہے. آپ نے آئی بی اے کا ذکر کیا, پبلک سیکٹر یونیورسٹی آئیلینڈ آف ایکسلنس. اسی طرح جے پی ایم سی میں جب وہ پرائیویٹ انیشیٹیوز آئے یا انڈیویجول انیشیٹیوز آئے, سینٹرز آف ایکسلنس آئے, سندھ گورنمنٹ نے کچھ اچھا کام بھی کیا, یہ بھی گزارش کروں. لیکن جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے وہ اس کے ثمرات کو اس طرح شوکیس نہیں ہونے دیتا. اس گورننس کے لیے بھی ہمیں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہیے. ایبسلیوٹلی. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحبہ جس پہ آپ ایمفسائز کر رہی تھیں وہ دا پولیٹیسائزیشن آف دس ویری میجر ایشو. آئی مین ہم جب بھی چلے ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بات کریں, جیسے پنجاب کے بارے میں, سو آئی وزٹ لاہور ویری فریکوینٹلی, اور میں ہمیشہ لاہور جب بھی جاتا ہوں مجھے وہاں کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور کراچی میں کبھی کنسٹرکشن ہو جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں, یہ تو بھائی گئے. اب جیسے ریڈ لائن ہے, اب یونیورسٹی روڈ آپ جاتی رہی ہیں, یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری اگلی نسل بھی ریڈ لائن کے ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی ہوگی. مجھے یہ ابھی فی الحال میں 2027 تک لے گئے ہیں وہ اس پروجیکٹ کو. ڈاکٹر صاحب جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وائی ہیز اٹ ہیپنڈ دیٹ دی پولیٹائزیشن. مطلب کراچی صوبے کی اگر آپ بات کریں, ایک ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی کراچی شوڈ بی اے سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ, حیدرآباد شوڈ بی, بیکاز یہ خود اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں. تو پھر وہ آ جاتا ہے جی مرسوں سندھ نہ ڈیسوں اور مر جاؤں گا سندھ کو نہیں دوں گا. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسکشن میں یہ خون خرابہ, مرنا مارنا, کٹنا کٹانا, یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سیاست کی وجہ سے آ گیا, کیونکہ ایک اربن سندھ اور رورل سندھ کی تو بڑی واضح ڈسٹنکشن ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اور جگہ پہ موجود ہے. یہ پنجاب میں بھی سدرن پنجاب از کمپلیٹلی ڈپرائیوڈ. وہاں پہ کب سے پروونس کی ڈیمانڈ ہے, اور سندھ والے اس پروونس کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اپنے یہاں نہیں کرتے. اسی طرح آئی تھنک دا سیم ڈیمانڈز ایگزسٹ ان کے پی کے فار ہزارہ ڈسٹرکٹ. اسینشلی میں دوبارہ اسی طرح بات پہ آؤں گی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا جب اتنی پولرائز سیاست ہو تو اس کا جو سیاسی پہلو ہوتا ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر اس طرف جانا خطرناک ہو سکتا ہے. بہت سارے دوسری ملٹی پرونگ اسٹریٹجیز ہیں. فار ایگزامپل لوکل باڈیز, مطلب گراس روٹ پہ گورننس کو اسٹرینتھن کرنا. ہمارے یہاں جو ڈیولپمنٹ, دیکھیے دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ, آپ فائنانس کے آدمی ہیں, جھگڑا پیسوں پہ ہوتا ہے. بے شک سب سے بڑا جھگڑا پیسوں پہ ہوتا ہے. کراچی, why would anyone let go Karachi? ہے نا, ایگزیکٹلی, why would anybody let go Karachi and why would and Karachi wants all that it earns for the rest. یہی ہے نا, کراچی یہی کہتا ہے نا جی ہم کما کے دیتے ہیں تو پھر ہم پہ تو خرچ کرو. یہی بحث, یہی جھگڑا ہے نا جی. تو جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سیاسی رشوت کے طور پر بانٹی جاتی ہے ایز ڈیولپمنٹ فنڈس. ڈیولپمنٹ فنڈس ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے, اگلے الیکشن میں ووٹ گارنر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا لوئلسٹ تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جو آپ کا بیسک ایتھوس آف ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہے وہ غلط ہے, اور وہاں پر کوئی ایڈریسل نہیں ہے. اسی طرح پولیس کو جب آپ نے پروٹوکول, پرائیویٹ سیکیورٹی اور بھتہ گیری اور اپنے لینڈ گریبنگ کے لیے جب استعمال کرنا شروع کر دیا تو جو اس کی پرائمری فنکشن تھی وہ تو کبھی سامنے ابھری نہیں, یا اس کے اوپر کوئی تھرسٹ ہی نہیں تھا. آئی گو ٹو دا پولیس اکیڈمی اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے گنوایا کہ جی یہ بس یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پولیس کو کیسے ٹھیک کریں گے, پتہ نہیں 26 ریفارم پیج وہ آئے, پالیسی پیپرز کے 25 ریفارم پیپرز آئے. تو پرابلم از ود امپلیمنٹیشن کر ہی نہیں پاتے. اسی لیے پروونسز کا بھی بار بار بات نکلتی ہے پر وہ ہو نہیں پاتی ہے. اسی طرح بار بار آپ کی بات نکلتی ہے کالا باغ ڈیم کی, جس طرح نا آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں جب کوئی ہر چیز کی پہ سے ہٹانی ہوتی تھی اٹینشن تو ہم ڈیمز کی بات کر لیتے تھے. اب یہ فارگون کنکلوژن ہے کہ بڑے ڈیمز بنانا شاید فیزیبل ہی نہیں ہے. اینڈ the water husbandry and there are so many things that need to be addressed, and then we invested in the issues of IPPs جو ہمارے لیے وائٹ ایلیفنٹ بن گئے. سو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے گراس روٹ لیول پر, اس کی آواز ایوانوں تک پہنچتی ہی نہیں کہ ایسی ڈیسیشن میکنگ ہو جو میرے لیے سود مند ہو سکے. جو یہ روزانہ مجھے اسٹاک ایکسچینج کی بہتری کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یا مجھے
یہ بتایا جاتا ہے کہ معیشت بہتر طور پہ پرفارم کر رہی ہے اور انفلیشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، وہ کبھی بھی میرے کچن کے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا، تو پھر میرا اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. So true. تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید اس پوری صورتحال میں کس طرح ان غلط فیصلوں نے اور ان سیاسی مفاد کے حصول سے منسلک فیصلوں نے ایک عام آدمی کو کتنا بڑا نقصان اٹھایا، اس پہ شاید بحث کبھی اٹھی ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ بات کی کہ عام عوام کی آواز اسمبلیز تک پہنچے اور وہاں پہ کچھ بات ہو، یہ تو آپ ایک بڑا پراپر فنکشننگ قسم کی ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہیں. آئی تھنک پاکستان کا جو ایک جہاں اتنے سارے ایشوز ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ایون جو ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے دیٹ از پریٹی مچ آئی وڈ سے انڈر پریشر ڈیموکریسی بول دیں یا جو بھی آپ اس کو بولنا چاہیں، ایک اس پہ ایک انفلوئنس ہے، ایک چھاپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. بلکہ اس وقت تو بہت سارے لوگ اس کو ظاہر ایک ہائیبریڈ ڈیموکریسی، ہائیبریڈ پلس ڈیموکریسی، کیا کیا باتیں آ رہی ہیں. اینڈ آنیسٹلی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، دیکھیے جو ہمارے یہ جو سوال اپنا صرف اگر سوال اپنا پٹ فارورڈ کر سکوں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ جی پاکستان کے مسائل ہم ہی سالو کر سکتے ہیں اور ہماری اس پہ نظر ہے، کیا ان کو بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی یہ کمی پاکستان کا مسئلہ نظر نہیں آتی ہوگی؟ آپ کا میں اس میں اسیسمنٹ چاہوں. میں آپ کو اس کا بالکل سمپل اور سیدھا جواب دیتی ہوں. یہ پروونسز کا شور کس وقت زور پکڑا؟ 18ویں ترمیم کے بعد. بالکل ایسی ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد اس لیے زور پکڑا کیونکہ ریسورسز پروونسز کے پاس آ گئے. اب جب ریسورسز پروونسز کے بعد آ گئے تو ان کی ڈسٹریبیوشن کس کو کیا ملے گا کے حساب سے مارجنلائزیشن آف ود ان دا پروونسز ہونے لگی. تو جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو انٹر پروونشل کانفلکٹ تھا وہ انٹرا پروونشل کانفلکٹ بن گیا. فار ایگزامپل پہلے ایک ہی کہانی تھی. اگر میں عام آدمی کے الفاظ میں وہ بات کہہ دوں کہ جی پنجاب ورسز دا ریسٹ، ونس ایسٹ پاکستان سیپریٹڈ فرام اس اٹ بیکیم پنجاب ورسز دا ریسٹ. پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو شاید ہم نے کچھ الائنمنٹ کی اس طور کہ پنجاب نے بھی کچھ اپنا شیئر فورگو گیا اور پروونسز کو بہت پیسے کم از کم ایلوکیٹ ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ پروونسز کو اتنے پیسے ایلوکیٹ ہو گئے کہ سینٹر کہہ رہا ہے کہ میں کیسے چلاؤں. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو اے گورننس واٹ آئی کال اے سوئنگ ماڈل. ایک سوئنگ سے دوسرے سوئنگ چلے جاتے ہیں. پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا تو عدیل صاحب اسٹیبلشمنٹ بھی تو پھر بیسک ڈیموکریسیز کی طرف چلے گئے. ایوب خان انلائٹن ڈیموکریسیز کی چلے گئے، مشرف صاحب، اور گراس روٹ ڈیموکریسی کی طرف تو سبھی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایوانوں میں ڈیموکریسی نہیں دے سکتے، لوگوں کو یہ لالی پاپ دیں تو پھر یہ کام چل جائے گا. تو ڈیموکریسی از ناٹ پیس میل. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک سندھ کا تو چلیں ہم معاملات سمجھتے ہیں. دیر از ظاہر کراچی کی پروونس کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو ہمارے بہت سے دوست ایک لنگوسٹک ایشو کے طور سے دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ اردو اسپیکنگ، گجراتی اسپیکنگ لوگ زیادہ ہیں، ان کو اپنا ایک پروونس چاہیے. اور ایک یہ بھی تعویل پیش کی جاتی ہے کہ کراچی ہمیشہ سے سندھ کا حصہ ہوا کرتا تھا ہسٹوریکلی، ایون دو بہت سارے لوگ اس کو کانٹرڈکٹ بھی کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا پرابلم؟ یو مینشن اباؤٹ اٹ بٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل جو پنجاب کا ایشو ہے، بیکاز پنجاب میں ہمیں اس لیول کی ٹاکسسٹی کا ورڈ دوبارہ یوز کرتے ہیں وہ نظر شاید نہیں آتی بٹوین پنجابی اسپیکنگ اینڈ دا سرائکی اسپیکنگ ریگارڈنگ اے پروونس. آئی مین اس لیے کہ ریپرزینٹیشن نہیں اٹھی. اوکے. کہ پنجاب کی سیاست سندھ کی سیاست سے قدر مختلف ہے کیونکہ سندھ میں جو مہاجر ریپرزینٹیشن ہے، ایک تو وہ جو مہاجر کمیونٹی سوٹو سے تھی وہ ایجوکیٹڈ تھی، وہ ریپرزینٹڈ تھی، اور وہ ایکچولی مارجنلائز نہیں تھی. مہاجر کمیونٹی کا اوور ویلمنگ حصہ تھا ان دی گورننس آف سندھ. تو جب وہ اس کو ڈسلوچ کیا گیا تو اس کے ریزنٹمنٹ کے نتیجے میں مہاجر قومی موومنٹ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے جس کا بیس اردو اسپیکنگ کراچی ہے، یہ ایتھوز ہیں کراچی میں یا سندھ کے. پنجاب از سلائٹلی ڈفرینٹ. پنجاب میں بالکل سدرن پنجاب مارجنلائزڈ ہے، انڈر ڈیولپڈ ہے، ریسورس ایلوکیشن میں بہت پیچھے ہے، لیکن سدرن پنجاب سے کچھ ریپرزینٹیشن آپ کو ہمیشہ سینٹرل پنجاب میں فیکٹر ان ہوتی نظر آتی تھی اور فیڈرل لیول پہ بھی فیکٹر ان ہوتی نظر آتی تھی. تو وہ اس طرح جو کلیئر ڈیوائڈ
آپ کو سندھ میں نظر آتا ہے, وہ کلیئر ڈیوائڈ شاید پنجاب میں نظر نہیں آتا. لیکن دوبارہ گزارش کروں 18ویں ترمیم کے ساتھ اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. میں آپ سے یہ بھی گزارش کر لوں نا کہ دوسرے ماڈلس کو دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ جب ہم اپنے قریب سے اپنی صورتحال دیکھتے ہیں نا تو کبھی کبھی پکچر بلر ہو جاتی ہے. تو نائجیرین ماڈل ہے, وہاں جغرافی پہ بھی ہوا ہے, پاپولیشن پہ بھی ہوا ہے, ایتھنیسٹی پہ بھی ہوا ہے. اسی طرح انڈیا میں کئی ماڈلز انہوں نے اپلائی کیے جب انہوں نے ڈسٹریبیوٹیو گورننس یونٹس بنائے. ایک جو ظاہر ہے کہ میجر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب ایتھنک لائنس پر آپ پروونسز کریٹ کرتے ہیں تو کیا آپ ایک پروونس کو میجورٹی بنا دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ لیکن ساؤتھ پنجاب کا ظاہر ہے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کمپیئرڈ, اس پہ وہ لیول آف ٹاکسسٹی, یا جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بات بولا کہ مرنے مارنے کی بات آ جاتی ہے, یہ سب آ جاتا ہے, بٹ سدرن پنجاب میں یو ڈو ناٹ سی دیٹ لیول آف آئی وڈ سے کہ کوئی نفرتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسے کہ یہاں نظر آتی ہیں. پرابلم از دیئر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. صوبہ پنجاب اگر آپ دیکھیں اٹ از 55% آف آر پاپولیشن. اگر آپ انڈیا دیکھیں سب سے بڑا پروونس یو پی از جسٹ مے بی 16% آف دیئر پاپولیشن. سو ہاؤ ڈو یو کوریلیٹ سچویشن ود انڈیا پرہیپس؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ پنجاب میں ضرور دوسرے پروونشل یونٹس بننے چاہیے, بیکاز پنجاب جو ہے وہ ملکوں کے برابر ہے, بالکل ایسی اتنا بڑا ہے. اور ظاہر ہے اگر اتنا بڑا ایک یونٹ ہے تو وہاں پہ مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہی چاہیے. کوئی طریقہ کار نکال لیں اگر اور پروونسز نہیں کر سکتے, لیکن سدرن پنجاب میں پروونس کی ڈیمانڈ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. یہ بات آپ لکھ لیں, بیکاز ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ایشو بن گیا ہے. پہلے اس طور ایشو نہیں تھا, اور اس طور کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ان کو نہیں حاصل تھی جہاں وہ اپنی ڈیپریویشن کو رجسٹر کرا سکیں. اب گریجولی وہ کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے, اور لیڈرشپ فرام سدرن پنجاب جو ہے وہ بھی اس کو پرسو کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں زیادہ وینجننس کے ساتھ وہ سامنے آئی, بٹ دوز ٹرینڈز آر دیر. سندھ میں یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی ان ویو آف دا ڈیپریویشن, اگر ایون ایف اٹ واز پرسیوڈ اینڈ ناٹ ریئل, وہ بہت ریئل تھی, بہت پڑھی لکھی تھی. نوجوان طبقے کو اس نے اپنے ساتھ بہت جوڑا, اور کراچی میں ایم کیو ایم بیکیم اے فورس ٹو ریکن ود. اور پھر ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نہیں بھول سکتے. ہم نے سندھ کی مین اسٹریم پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آلٹرنیٹیوز کھڑے کرنے کی کوشش کی, اور اس میں ایک ایسی جماعت کو کنسالیڈیٹ کر دیا جو پتہ نہیں کراچی کا انٹرسٹ سرو کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ضرور سرو کر رہی تھی. اور آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے اچھا کیا یا برا کیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ میں آئی بلانگ ٹو دا اردو اسپیکنگ کمیونٹی, اور ہماری پہچان ہمارے ہاتھ میں قلم تھا, اور پھر کراچی کی پہچان کچھ اور بن گئی. اور آج بھی کراچی کو اس بات کے تانے دیے جاتے ہیں ایٹ آل لیولس کہ جی آپ کے یہاں بھتہ خوری, آپ کے یہاں اردو اسپیکنگ نے شروع کی, سیٹی بجائی شہر بند کر دیا, سیٹی بجائی شہر کھول دیا. یہ سب کارنامے ایم کیو ایم کے ہی تھے, وچ دے ہیلڈ دا سٹی ہوسٹیج بیکاز آف دیئر پولیٹیکل کلاؤٹ. اور وہ شاید ہینڈل نہیں کر سکے جو سپورٹ انہیں آئی, اور پھر اس کا نقصان بھی اٹھایا بہت زیادہ, آج بھی اٹھا رہے ہیں. پنجاب میں اس طرح کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی. دے ور فیکٹرڈ ان ٹو بگن ود, اور میرا خیال ہے پنجاب میں اس کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. آپ کو لگتا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے ایسا, کیونکہ سندھ میں یہ بائی ڈیزائن ہوا. اوکے, یعنی کسی آشیرواد کے ساتھ یہ بالکل ہوا. اٹ واز ٹو کاؤنٹر دی کلاؤڈ آف پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے کلاؤڈ کو توڑنے کے لیے آلٹرنیٹیو کھڑے کیے گئے. ٹھیک, بالکل, ایبسلیوٹلی. تھوڑا سا آس پڑوس میں ہم نے شروع میں تو ویسے ذکر کیا تھا, لیکن ہندوستان کا جو میں شروع میں بتا رہا تھا کہ آزادی کے بعد سے انہوں نے باقاعدہ کمیشنز بنائے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی کن پروونسز کو توڑ کے کیا بنانا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آندھرا پردیش سے انہوں نے تلنگانہ جو ہے وہ ڈرا کر لیا, بہار سے جھارکھنڈ نکال لیا گیا. ریممبر جھارکھنڈ مکتی مورچہ ایک باقاعدہ پارٹی وہاں ابھی بھی ہوتی ہے جس کی ایگزسٹنس کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ ان کو اپنا ایک پروونس بنانا ہے. یو پی کو تو وہ ہر تھوڑے عرصے میں کاٹتے ہی رہتے ہیں اینڈ آل. اب پنجاب ایک ہوتا نا جی, انڈیا میں بھی پروونسز شروع میں ایتھنک بیسس پر ہی بنائے گئے تھے, لیکن پنجاب سے ہریانہ کارو کر کے انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو ایڈمنسٹریٹو چاہیے. واٹ از دا ڈفرنس ان دیٹ مائنڈ سیٹ اف وی کمپیئر آور سیلف ود می بی انڈیا؟ صرف ایک ہی فرق ہے, اینڈ دیٹ از فنکشننگ ڈیلیورنگ ڈیموکریسی. ٹرو. انڈیا اپنی تمام تر مسائل کی وجہ سے, شاید کرپشن ہم سے زیادہ ہے, رائٹ,
ان تمام تر مسائل کے باوجود وہ جو جمہوریت سے وہ جڑے ہیں نا وہ شاید ہم نہیں جڑ پائے. اور یہ نہیں کہ ان کی جمہوریت پرفیکٹ ہے, اس میں بھی بہت کمزوریاں ہیں. بہت سارے سزا یافتہ لوگ لوک سبھا میں بیٹھے ہیں, کرمنلز لوک سبھا میں بیٹھے ہیں, ہندوتوا کو پروان چڑھایا اور اس میں انہوں نے استعمال کیا اپنے کلاؤٹ کو. لیکن ابھی ریسنٹ الیکشنز میں ہندوتوا کو تھوڑا سا دھچکا بھی دے دیا اور وہ جمہوریت نے دیا. تو جب اونرشپ ہوتی ہے ایکٹ کی لوگوں کے پاس تو وہ چل پاتا ہے ریزسٹنس کے باوجود. امپوز سولوشنز, آدھا سچ آدھا جھوٹ, آدھی جمہوریت آدھی ڈکٹیٹرشپ, وہی مسئلہ ہے. یا تو پوری ڈکٹیٹرشپ کرو نا بھائی, ٹھیک ہے ڈکٹیٹر چلو 10 سال کرو ڈکٹیٹرشپ, ہمت لاؤ, ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. اس وقت میرے ملک میں جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہے, جوڈیشری کے ساتھ جو کھلواڑ ہے, اس کا نقصان آج تو ہو ہی رہا ہے لیکن آگے بھی ہوگا. That's so true. I think ہم خود ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا بھی کافی انٹریکشن ود یوتھ رہتا ہے اینڈ the youth is very disillusioned. آپ کو یہ نظر آتا ہوگا نا. ابھی یہ جو آپ نے قصہ دیکھا جس میں وہ کشتی ڈوبی, اتنے لوگ مرے, اتنا ان کے ساتھ ٹارچر ہوا, یہ تو صرف سمٹم ہے پرابلم کا. رائٹ. کیوں میرا بچہ اس ملک میں اپنا کل دیکھتا ہی نہیں ہے؟ کیا کیا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ, جو بائی دا وے 65% آف دا پاپولیشن ہے, کہ وہ اپنا کل اس ملک میں نہیں دیکھ رہے. سو ٹرو, ایبسلیوٹلی. نیچرلی لیٹس کم ٹو, ذرا ہم نے انڈیا کی بات کی, وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیموکریسی. میرا شاید دماغ بار بار گھوم کے اس چیز کے اوپر جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی پروونس کریشن کو ایک پولیٹیکل ایشو نہیں بنایا. ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی, no, it became a political issue. ایم کیو ایم کے کو جب ڈراوا دینا ہوتا ہے تو وہ الگ پروونس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. اور ایم کیو, اب یہی میری آپ سے گزارش ہے نا کہ جب آپ امپوزڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ تھوڑی دیر بعد ڈیفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ کی جڑیں لوگوں میں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اکھاڑے نہیں اکھاڑا جا سکتا اگر آپ کو کسی نے کھڑا بھی کیا ہو. کی جڑیں تو لوگوں میں تھیں, جی بالکل تھی, اینڈ دے لاسٹ آؤٹ آن اٹ. جی بالکل, دے لاسٹ آؤٹ آن اٹ کمپلیٹلی, بیکاز جس چیز کے خلاف کھڑے تھے, میں بالکل وثوق سے کہتی ہوں, جس چیزوں کے خلاف ایم کیو ایم کھڑی ہوئی تھی انہی چیزوں سے جڑی اپنی سیاسی بقا کے لیے. رائٹ. تو اب چلیں ایم کیو ایم, ہم ہزارہ پروونس دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں وہ بیچارے ایک بابا زمان ہوا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, بڑے ضعیف سی شخصیت, ہزارہ پروونس کا وہ ان کی تحریک ہزارہ ہوا کرتی تھی, لیکن اس کو کسی پارٹی نے اون نہیں کیا. ہزارہ میں اب تو خیر کے پی از آل پی ٹی آئی, وی نو اباؤٹ اٹ. I don't even know if KP is all PTI. I travel there very regularly. ہاں, تو وہ ایک, اور وہ بھی I also see that as a wave. جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ کراچی ایم کیو ایم کا تھا, ایک ویو تھی, بالکل ایم کیو ایم کا تھا. ٹھیک, رائٹ. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اسی طرح ایک ویو ہے؟ I don't know, مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے سپورٹ ہے اور اس کو سرجیکلی ختم کرنے کا طریقہ کار اسے صرف اسٹرینتھن کر رہا ہے, کمزور نہیں کر رہا. دیکھیے, کیونکہ جب پولیٹیکل پارٹیز پرسنالٹی ڈریون ہوتی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ کلٹ فار دیٹ, بیکاز مجھے کبھی کبھار بڑا ڈسرسپیکٹفل یہ ورڈ رکھتا ہے فار اینی ون ہو از پٹنگ اپ اے جینوئن پولیٹیکل اسٹرگل ایز ویل. MQM was Altaf Hussain driven. The day you took out Altaf Hussain from MQM, the party struggled. Somebody perhaps thought کہ ہم عمران خان کو آؤٹ کر دیں گے تو پی ٹی آئی بھی بیٹھ جائے گی, بٹ وہ ہوتا ہوا فی الحال بظاہر تو نظر نہیں آ رہا, وچ از وائی دے آر ناٹ لیٹنگ بھٹو ڈائی ایز ویل. آئی مین جس دن بھٹو مر گیا اس دن وی نو دیٹ پیپلز پارٹی وڈ اسٹرگل ٹو. یہ میرا اوپینین ہے, ظاہر ہے. لیکن دیکھیے, کمنگ بیک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے ہزارہ بفور بینگ اے پی ٹی آئی بیسشن ایز اٹ از ناؤ, یہ نون لیگ کا ایریا ہوا کرتا تھا. لیکن نہیں, دیکھیے بہت ہی پریگمیٹک علاقہ ہے کے پی کے کا. یہ واحد علاقہ ہے پاکستان کا جو جتنی زور شور سے سر پہ بٹھاتا ہے اس سے زیادہ زور شور سے اٹھا کے زمین پہ پھینکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اے این پی کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے, اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ کیا. ڈاکٹر صاحب, ہزارہ واز نیور این اے این پی ایریا, بیکاز اے این پی از این ایتھنک پختون پارٹی, وی نو دیٹ. یس بالکل, ہم کے پی کو کہہ سکتے ہیں, اٹس اے ویری پریگمیٹک ایریا, بٹ
Jamaat Islami and Noon League had a very strong presence in. میں بار بار جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن میں نون لیگ کے بارے میں بھی ایک بات کہوں گی. میرا خیال ہے کہ اس جماعت میں اتنا پولیٹیکل وزڈم تھا جو شاید کلیکٹیولی کسی اور جماعت کے پاس نہیں تھا, لیکن شاید ہیریڈیٹری پالیٹکس نے نون لیگ کو بھی تباہ کیا ہے. ہیریڈیٹری پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے, ظاہر ہے, اور ہمارے یہاں ہر کسی کا انفارچونیٹلی ماضی اتنا داغدار ہوتا ہے کہ ماضی کی داغدار کی بات نہیں ہے. آپ مطلب یہ وراثت تھوڑی ہے, سیاست ہے, وراثت نہیں ہے. بالکل جب آپ سیاست کو وراثت کے طریقے سے چلائیں گے تو بیک لیش آئے گا. ڈاکٹر صاحب, let's talk about the future now. I mean, let's say کہ پاکستان میں ویسے تو معاملات بڑے مشکل لگتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی جس نے پروونسز کو بہت اسٹرانگ بنا دیا, اینڈ آئی تھنک ود ان دا فرسٹ فیو ایئرز آف 18th امینڈمنٹ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ ایک سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے, اور لٹرلی ہم اور آپ کو یہ بھی آوازیں اٹھنے لگیں کہ اس کو ریورس کیا جائے, اس کو ریورس کیا جائے, کیونکہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ نیچرلی اٹس سم تھنگ. I mean, even IMF کی جانب سے اب یہ باتیں آتی ہیں کہ تم کس طرح اپنا ملک چلاؤ گے with this 18th amendment, لیکن I think شاید مجھے لگتا ہے IMF بھی کہیں لا کے اپنی IMF اور بھی بہت ساری باتیں کہتا ہے, بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے, لیکن وہ خیر اس پہ کبھی انفورس کرتے نہیں ہیں ہم پہ. ڈاکٹر صاحب, what should be the way forward for Pakistan, اگر ہم بات کریں یہاں پہ کم از کم لوگوں میں شعور دینے کی. دیکھیے, ایک سڑک چلتے ہوئے آدمی سے پوچھیں گے کیا پاکستان میں اور صوبے ہونے چاہیے, ہاں جی بالکل ہونے چاہیے. وہ چیز کسی موومنٹ میں یا کسی ایک پراپر, میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک تحریک میں کیوں نہیں ڈھل پا رہی؟ کیا پاکستان میں پروونسز اور ہونے چاہیے؟ 200% ہونے چاہیے, ٹھیک, لیکن پروونسز کو لے کر پاکستان کی سیاست کو مزید مخدوش کر دینا عقل مندی نہیں ہوگی. اوکے, اصل ایشو ڈلیوری, گورننس اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے. ٹھیک, اگر کسی طور گراس روٹ لیول پر جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو اسٹرینتھن کر مطلب لو ہینگنگ فروٹس تو کیجیے نا. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی, ڈیولپمنٹ فنڈ سیاسی رشوت نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فنڈس کو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال تو ہونے دیجیے, ہم وہی نہیں ہونے دیتے نا. اور پھر ہم ہر دفعہ چھوٹی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہر 3 مہینے بعد ایک مشیر رکھتے ہیں. اب ایک انفارمیشن ریولوشن ہے, اور باوجود اس کوشش کے کہ آپ جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا کو گیگ کر لیں, آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں, بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ ہمارا فرض بنتا ہے اس پہ بات کریں. مگر آپ نے ابھی لوکل گورنمنٹ کا ذکر کیا, اور ہماری اپنی یادداشت میں ہی جنرل مشرف کا ایک بڑا اسٹرانگ لوکل باڈیز سسٹم جو ہے وہ شاید آتا ہے, جس نے کم از کم کراچی کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت تو چلیں ڈیلیور کر ہی دیا تھا. باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسٹرانگ لوکل باڈیز کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ نئے پروونسز کو اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ذرا چپ کرا لینے کے لیے ہوتا ہے کہ چلو ابھی اسٹرانگ لوکل باڈیز لے لو؟ بالکل ہوتا ہے. لیکن آپ پھر کانٹرڈکٹری بات نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ سوئنگ ماڈل پہ نہ جائیں نا, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہ جھولیں, ٹھیک, رک کے آگے جائیں. اوکے, آپ سمجھتی ہیں پہلا اسٹیپ. I think you should look at low hanging fruits right that can be taken up and addressed immediately. ابھی میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے نا وہ فریکچر ہو گیا ہے. ریاست اور معاشرے کے بیچ میں ایک ہیوج گیپ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نہ ہم اپنے حکمرانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں, نہ ایوانوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں. مطلب ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں نا, وہ کہے گا ہر کوئی بک گیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کے لیے نہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ 2 فلاڈ الیکشنز ہوئے, اس نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی. میرا خیال ہے the latest elections and the one that happened previously both eroded Pakistan's political construct even more. آپ سمجھتے مطلب میں کسی کو بھی نہ, میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب آج شکایت کرتے ہیں, لیکن اسی فلاڈ پیراڈائم کا حصہ بن کر انہوں نے حصول طاقت کا راستہ اپنایا تھا. جو آنے والے ہیں وہ ان سے زیادہ میچور تھے پولیٹیکلی, لیکن انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا کجا اس کے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے. تو جن دروازوں کو کھٹکانے کو وہ برا کہتے تھے, انہی دروازوں کے مرہون منت آج وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں. تو مجھے تو کوئی تفریق نہیں نظر آتی. ابھی یہ بہت شور ہو رہا ہے جو میڈیا کے اوپر کچھ قدغنیں آئی ہیں, سوشل میڈیا, فیک نیوز, واٹ ایور. بالکل اسی طرح کا کوئی آرڈیننس لانے کی کوشش کی تھی پی ٹی آئی نے بھی.
تو کیا فرق ہے ان دونوں میں جماعتوں میں نا. اور انٹرسٹنگلی اب کے تو کوئی 15 منٹ کی ڈبیٹ کے بعد سینٹ سے نکل گیا, پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا. تو پھر مجھے بتائیے کہ کیسے ریاست پر عوام کا بھروسہ ہوگا؟ ہاؤ ول دیٹ ہیپن اگر آپ اتنے بلیٹنٹلی سب کچھ وائلیٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آخر میں بس میں آپ کو بتاؤں عدیل, سیریسلی میرا یہ دل چاہ رہا ہے بات کہوں, جو مجھے کوئی امید نظر آتی ہے نا, اس امید کے بر پہ میں اس ادارے میں بیٹھی ہوں. کیونکہ جب میں یوتھ سے جڑتی ہوں, جب میں یوتھ سے بات کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا کل مضبوط ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم انہیں اگنور کر کے, ان کو نگلیکٹ کر کے نہیں آگے بڑھ سکتے. تو میرے بچوں کے خیال سے کہ کل ان کا ہے, پاکستان ان کا ہے, ان کے لیے بہتر ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ جو نظام ہم چلاتے آ رہے ہیں پچھلے سالوں سے, وہ برین واشنگ کرنے سے اب اس طریقے سے اگلے 77 سال جو ہے نا وہ نہیں گزر پائیں گے, 78 سال کچھ تبدیل کرنا پڑے گا. اور ماشاء اللہ بچے بڑے سمجھدار ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے واقعی اندازہ ہوتا ہے دے آر اسمارٹر دین وی تھنک دے آر. اور کوئی سمجھتا ہے کہ صرف چند یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے ان بچوں کے برینز جو ہیں ان کو کوئی ہائی جیک کر لے گا اور اپنا نیریٹو بلڈ کر لے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. دے ڈیفینیٹلی اسمارٹر دین us. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار سچ اے Thank you for wonderful having me, talk. Ji. I had a great conversation. And Thank thank you. you so much for watching. Naturally, this is just the start of this discussion. Pakistan میں زیادہ provinces ہونے چاہیے. I think as I said earlier, everybody would agree to that. We need more administrative units, whichever form they are. لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت طویل ڈسکشن ہے. 1970 سے یہ بندوبست چل رہا ہے پاکستان میں 4 صوبوں کا, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ فاسلائزڈ ہو چکی ہے ہماری تھاٹ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے. بٹ ایٹ لیسٹ وی آر ٹاکنگ ناؤ, دا ڈسکشن ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ان شاء اللہ اٹ ول کنٹینیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ سے عدیل اظہر کو آپ اجازت دیجیے. ان شاء اللہ ایک اور پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ ٹائم فرام دا اسٹوڈیو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.